رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے پاکیزہ کلام قرآن مقدس کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا. سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور آیت نمبر 3 اس کا کچھ حصہ ہم نے اس کی تفسیر عرض کی تھی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر یعنی بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اور یہ مومن کی شان ہے. بن دیکھے ایمان لانا یہ اہل ایمان کی شان ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے. اپنی اولاد سے زیادہ یقین ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اللہ موجود ہے. ہم نے جنت و دوزخ کچھ نہیں دیکھا ہے لیکن سب پر ہمارا ایمان ہے. قیامت حق ہے، ایمان ہے. اس کی تفسیر تو ہم نے پچھلے درس میں عرض کر دیا تھا. آج ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. یہاں پر متقی لوگوں کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ معنی ہوتا اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ صلاۃ کے معنی ہوتا نماز کو. یعنی متقی وہ لوگ ہیں اللہ پاک فرماتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کے بعد فوراً ذکر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. آپ قرآن عظیم میں دیکھیں گے یہ انداز ہے. نماز ایک ہی شے ہے لیکن نماز کی قرآن و سنت میں تاکید اتنی زیادہ ہے کہ صرف قرآن میں مختلف انداز میں اللہ پاک نے نماز کا ذکر فرمایا ہے. 700 سے زیادہ مرتبہ، 700 سے زائد مرتبہ صرف قرآن عظیم میں نماز کا ذکر کیا ہے. اور احادیث مبارکہ میں تو شمار ہی نہیں کتنی بار نماز کا ذکر کیا گیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بار بار تاکید کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا ہوا ہے کہ بندے نماز پڑھیں، نماز ادا کریں، نماز کی پابندی کریں. یہ تاکید کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے. تو جتنی زیادہ تاکید ہے نماز کی اتنا ہی زیادہ آج مسلمان اس نماز سے غافل ہے. یہ افسوس کی بات ہے. تو فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیں ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے. اور آپ قرآن پڑھیں گے جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے تقریباً ہر جگہ اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا، صرف پڑھنے کا نہیں. پڑھنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی موقع ملا پڑھ لیا، کبھی نہیں ملا نہیں پڑھا، یہ پڑھنا ہے. لیکن قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ نماز جو ہے نا یہ تمام عبادات کی جامع ہے، افضل العبادات ہے. اور نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہر و
باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہر حقوق یہ ہیں کہ نماز ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز کے شرائط، فرائض، سنن و مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ یہ نماز کے ظاہر ہے، نماز میں رکوع صحیح کرے، سجدہ صحیح کرے، فرائض ادا کرے، واجبات ادا کرے، قرآن کی تلاوت صحیح کرے، نماز میں جو اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، تشہد وغیرہ ان کو درست طریقے سے ادا کرے۔ یہ ظاہری آداب ہیں، یہ ظاہری حقوق ہیں نماز کے، ان کی ادائیگی کے ساتھ اور ساتھ ساتھ باطنی حقوق کی جو ادائیگی ہے اس کو بھی لازم ہے۔ نماز کے باطنی حقوق یہ ہیں کہ نمازی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ الہی بھی متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں مستغرق ہو جائے۔ نماز میں ادھر ادھر کی سوچ بچار نہ ہو، نماز کے دوران دنیاوی خیالات میں مستغرق نہ ہو، وہ صرف یہ سوچے کہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اللہ کے حضور اس سے مناجات کر رہا ہے۔ یہ تصور کرے کہ یہ بھکاری بادشاہ کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوا، اس کی رحمت کی امید لے کر کے بھیک مانگنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے دوران نماز اللہ کا خوف بھی شامل ہو، یہ نماز کے باطنی حقوق ہیں اور یہ بہت اہم چیز ہے، یہ کاش نصیب ہو جائے۔ نماز کی ظاہری حقوق کی ادائیگی اور نماز کے باطنی حقوق کی ادائیگی دونوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کا نام نماز قائم کرنا۔ ہمیشہ پڑھے، پابندی کے ساتھ پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، ہر طرح کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کا نام یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور مطلوب شریعت یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ بندے ہمارے نماز قائم کریں۔ صرف سر مار کر کے چلے جانا یہ نماز کے قائم کرنا نہیں کہلاتا ہے، اور نہ اللہ کے بارگاہ میں ایسی نماز قبول ہوتی ہے۔ بندہ پھر رب کے حضور کھڑا ہو تو سب کچھ بھول جائے، وہ سوچے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں، ساری توجہ دنیا کے خیالات نکال کر کوشش کرے، خشوع خضوع جس کو بولتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو کہ ہم بادشاہ حقیقی کے دربار میں کھڑے ہیں، اگر اللہ نے رد کر دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ حضرت سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نماز سے پہلے ہی آپ وضو کرتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ان سے پوچھا جاتا کہ یہ ابھی آپ کا حال درست تھا، یہ کیا ہو گیا اچانک آپ کے چہرے کا رنگ ایسا لگتا تھا کہ کوئی قیدی ہے، خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ تو فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں، ذرہ برابر اگر نماز کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی، کمی رہی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں، اور بہت عبرت نصیحت والا ہے۔ آج ہم نے دیکھا لوگ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ جانے۔ یہ بہت بڑی امانت ہے میرے عزیزو، جو پڑھتے نہیں ہیں وہ تو برباد ہیں، تباہ ہیں۔ جو پڑھتے ہیں نا وہ بھی صحیح طریقے سے نماز کی ظاہری اور باطنی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی رعایت نہیں کرتے ہیں، بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا اور خوش فہمی میں ہے کہ ہم نمازی ہیں۔ نا میرے عزیزو، بعض لوگ تو 2-4 ٹائم کی نماز پڑھ لیا، 2-4 وقت کی کبھی موقع ملا تو پڑھ لیا، نہیں تو چھٹی کر دیا اور خوش فہمی میں ایک ہم نمازی ہیں۔ اور بعض ایسے بے باک ہیں وہ کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، ان سے کہا بھی جائے بھائی نماز پابندی کے ساتھ کرو تو مسکرا کر کہتے ہیں، خوش ہو کر کے، مولانا بس جو موقع ملتا پڑھ لیتے ہیں۔ اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، یعنی کس بات کی خوشی ہے؟ مسکرا کر کہتے ہیں کہ مولانا جو موقع ملتا ہے بس ہم پڑھ لیتے ہیں، جو ٹائم ملتا ہے پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے نماز کی، اہمیت نہیں ہے نماز کی، پڑھ لیا نہیں تو یہی جواب کہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گا۔ یہ تو آج آپ مسکرا، تم کو تو مارے غم کے گڑ جانا چاہیے زمین میں، تم سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تو افسوس ہے اس بات کا۔ ایسے مسلمان ہیں، وہ پڑھتے بھی کیسے ہیں؟ بس آ کر کے مار دیا زمین میں، 2-4 لگا دیا اور چل دیے۔ یہ نماز نہیں، تو ہم نے مذاق بنا کر رکھا ہے میرے عزیزو۔ ہم نے غریب نواز سرکار کی سیرت میں ایک واقعہ پڑھا تھا، بڑی نصیحت کے لیے ہے، وہ اس لیے مرض کر رہا ہوں اس باب کے لحاظ سے۔ سرکار غریب نواز اپنے سیر و سیاحت کے زمانے میں جب بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی اور جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے اولیاء کرام کی بارگاہ میں، تو سفر کرتے کرتے فرماتے ہیں سرکار غریب نواز کہ میں ایک پہاڑ کی غار میں پہنچا، کیا دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ
عبادت میں مشغول ہیں، جن کا نام حضرت محمد الواجدی غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ وہ عبادت میں مصروف ہے، لیکن غار کے دہانے پر 2 شیر کھڑے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ جو باڈی گارڈ تھے نا، ان کے وہ 2 شیر تھے، تو وہ ڈر گئے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ڈرو نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اگر تم انہیں کچھ نہیں کہو گے تو یہ بھی تمہیں کچھ نہیں بولیں گے۔ اور یہ بات سن لو کہ من خاف اللہ خافہ کل شیء، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، ساری شے اس سے ڈرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے چند نصیحتیں کی اور فرمانے لگے کہ معین الدین آج 30 برس ہو گیا ہے اس غار میں قید ہوں، باہر نہیں نکلتا، صرف ایک بات پر روتا ہوں، بس ایک بات پر۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم امانت ہے جو اللہ نے ہمارے سپرد کی ہے، نماز تو ادا کرتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ اگر نماز کے شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط چھوٹ گئی یا اس میں کوتاہی ہو گئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، پھر اللہ کے حضور اللہ کے بارگاہ میں جواب کیا دوں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں اگر ایک شرط بھی نماز کی چھوٹ گئی، کوتاہی ہو گئی، صحیح ادا نہ کیا، چونکہ بہت بڑا حق ہے اللہ کا بندوں پر، تو اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا؟ اس بات پر 30 برس گزر چکے رو رہا ہوں، کہیں کوتاہی نہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، جن کے دل پاکیزہ ہوا کرتے تھے وہ ایسی سوچ رکھا کرتے تھے۔ ہم تو 2-4 ٹائم پڑھ کر کے بھی خوش ہیں کہ ہم نمازی ہیں، صحیح پڑھا غلط پڑھا خوش ہیں کہ نمازی ہیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے لوگ سیکھتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، زیادہ بیٹھے ہیں، آپ جس منصب پر آپ بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہم نے کتنی محنت کی ہے، کتنا برس لگایا ہے اور کیا کیا کوششیں کی ہیں، تب جا کر آج ڈاکٹری کی کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں میرے عزیزو، دنیا کی تعلیم و ترقی کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں، صرف آپ نہیں، ہم سب کی بات کہہ رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اتنی کوششیں کرتے ہیں۔ بتاؤ میرے عزیز، نماز سیکھنے کے لیے کیا ہم کبھی اتنی کوشش کرتے ہیں؟ کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اللہ کی امانت ہے، امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہے، مستحبات ہے، مفسدات ہیں۔ نماز میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن صحیح ادا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نماز میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ حروف کی ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، جس طرح شریعت کو مطلوب ہے اس طرح ہم پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بس نماز پڑھتے جا رہے ہیں، خوش ہیں کہ ہم نماز ہماری ہو رہی ہے، ہم تو پابند صلاۃ ہیں، نمازی ہیں، اور مرنے کے بعد سب ہمارا 0 نامہ امام میں لکھا ہو، اور قیامت کے دن اٹھے تو یہ حال ہو کہ ہمارے ذمے کوئی نماز نہیں ہے، سب ضائع ہو چکی ہے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے۔ تو یاد رکھنا میرے پیارے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی سنوائی نہیں ہوگی۔ اور آپ کو حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا، وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، بندہ قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر آئے گا، زکوٰۃ کی، صدقات و خیرات کی، حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، بہت نیک اعمال ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا سب ساڑی میں رکھو، ایک کنارے رکھو، سارے اعمال صالحہ جو کر کے آئے سب ساڑی میں رکھو، یہ بتاؤ تیرے پاس نماز کتنی ہے؟ سب سے پہلا سوال ہوگا تو نے نماز صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اگر یہ درست ہوا تو باقی سارے اعمال، پھر اس کو پوچھا جائے گا کہاں چلو خیرات لے کر آؤ، اس کا تم نے کیا کیا، حج تم نے کیا کیا۔ یہ پہلا کام نماز، اگر یہ درست نہ ہوا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، تو قائم کرنے کا معنی یاد رکھنا یہ ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھے، یہ نہیں کہ بس 4 وقت کی پڑھ لیا۔ زیادہ تر لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، نمازی کہلانے والے خوش ہیں کم نمازی ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور بھی لوگ بہت سارے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے۔ سب کام کریں گے، نماز پڑھنے کے لیے نانی مر جاتی ان کی نہیں پڑھیں گے، یہ لاپرواہی ہے۔ آج اچھا سب کچھ لگ رہا ہے لیکن یاد رکھنا مرنے کے بعد بہت مہنگا پڑے گا، یہ بہت بھاری پڑے گا، بہت بھاری پڑے گا۔ تو یہاں تک کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر زندگی میں ایک نماز بھی بغیر عذر شرعی کی جان بوجھ کر چھوڑ دی، وہ روزانہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، تب بھی وہ بندہ بے نمازی کہلائے گا، نمازی نہیں ہوگا، بے نمازی کی صفوں میں اس کا حساب ہوگا۔ اگر ایک نماز بھی جان بوجھ کر کے کبھی جو ہے نا بلا عذر شرعی ترک کر دی ہے تو یہ انجام ہے۔ اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، اللہ کاش نمازوں سے ہمیں محبت نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الوضو
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صرف 2 رکعت نماز پڑھے لیکن خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے، کوشش کرے۔ اور یہ یاد رکھنا خشوع خضوع پانے کے لیے علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، بہت سارے، اس کا وقت نہیں بتانے کا۔ یوں تصور کرے ہر نماز اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے، کیونکہ کوئی نہ کوئی نماز تو اس کی زندگی کی آخری ہوگی، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہم یہ تصور کریں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہیں اور ہم کس کے دربار میں کھڑے ہیں۔ تصور کریں کہ محشر کا میدان برپا ہے اور ہم اللہ کے حضور حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت بندے کی کیفیت کیا ہوگی جب اللہ ہم سے سوال کرے گا تم نے یہ عمل کیا کہ نہیں کیا، اور فیصلہ ہونے والا ہے جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، آخری منزل کیا ہوگی۔ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کچھ حد تک انشاءاللہ نماز میں خشوع خضوع ضرور حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو خشوع خضوع کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے صرف 2 رکعت پڑھنے پر۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت یہ بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، یعنی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو باتیں اللہ تعالیٰ سے ہم کریں اور توجہ ہماری دنیا کی طرف ہو، کاروبار کی طرف ہو، دیگر خیالات میں گم ہو، بات ہم رب سے کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور لگا ہو تو یہ اس رب کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ ایک مثال آپ کو بتا دوں، مثلا ہم آپ سے متوجہ ہیں، آپ ہم سے کلام کر رہے ہیں، ہم آپ سے کلام کر رہے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور بھٹکا ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ ارے ہماری توہین کر رہا ہے، جب تیرا ذہن یہاں حاضر نہیں ہے تو ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ انسان خود جو ہے نا غلط فیل کرتا ہے کہ بات ہم سے کر رہا ہے، توجہ اس کی اور کہیں ہے، اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح سمجھ لے کہ ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور ہمارا دھیان کہیں اور ہے، توجہ نہیں ہے رب کی طرف، کھڑے رب سے ہیں، بات رب سے کر رہے ہیں اور توجہ اور کہیں لگا کر بیٹھے ہیں، تو یہ اس رب کی بارگاہ کی بے ادبی تصور کی جائے گی۔ اس لیے کوشش یہ کرے کہ توجہ اللہ کی طرف ہو۔ اور اس کے بعد یہ تو نماز قائم کرنے کی بات ہے، اور جو لوگ بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، بد قسمت ہیں، ہر کام کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے، انتہائی بد نصیبی ہے، انتہائی۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے یار، جس کو اپنے رب کی بارگاہ میں بندگی کرنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے؟ کون ہوگا اس سے بڑا بد نصیب ہے؟ تو بتائیں۔ سب سے اہم کام تو عبادت کرنا ہے اور اس کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے، اور ہم اسی کام کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، سب کام کے لیے ٹائم دے رہے ہیں، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ حدیث پاک میں چند ایک باتیں بھی آپ سن لیں تاکہ یہ نماز سے محبت کے لیے، چونکہ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز بندے پر جو لازم ہوتی وہ نماز ہے، یاد رکھنا۔ اور آپ دیکھ رہے کہ ایمان کے بعد اللہ نے ابھی شروع ہو رہا قرآن سورۃ البقرہ، سب سے پہلی چیز جس چیز کا ذکر کیا، سب سے پہلی بات وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان کے بعد نماز قائم کرنے کا اللہ نے پہلے حکم دیا کہ بندہ ہو مومن مسلمان پھر نماز نہ ہو اس کی زندگی میں، کیسا مسلمان ہے؟ یہ تصور ہی نہیں بنتا یار، یہ تصور ہی نہیں بنتا کہ بندہ مومن ہو، ایمان والا کہلائے، مسلمان کہلائے، پھر اس کی زندگی سے نماز غائب ہو۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں کہا کرتے تھے، یعنی عمل ترک کرنے والا، کسی عمل کو چھوڑنے والا گناہگار ضرور ہوتا، کافر نہیں ہوتا، الا الصلاۃ، سوائے نماز کے۔ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، حضور کی حدیث پاک ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی اس نے علی الاعلان کفر کیا۔ اس کی علماء نے توضیح بیان کی ہے، اور بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب تھا کہ نماز پڑھنے والا، نماز کو چھوڑ دینے والا یہ مسلمان نہیں ہے۔ کہ یہ ایسا عمل تھا کہ فرق جو مسلمان اور کافر کے درمیان اور مشرک کے درمیان ہے وہ نماز پڑھنا، نماز نہ پڑھنا ہے۔ اب بخاری شریف کی حدیث، بخاری نماز کے سلسلے میں قرآن عظیم میں بھی جو نماز کو ترک کرتے ہیں بڑی سخت تاکیدیں ہیں میرے پیارے، اور حدیث پاک میں بھی بڑی سخت تاکیدیں ہیں۔ سورۃ الروم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی طرح مت ہو جاؤ۔
چونکہ مشرک نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر تم بھی نماز نہیں پڑھو گے تو گویا کہ تمہارا یہ عمل مشرکوں کو طرح ہو جائے گا۔ جب ہم شرک سے اتنی نفرت کرتے ہیں، مشرک کو اپنا دشمن جانتے ہیں، تو بتاؤ پھر نماز چھوڑ کر کے ہم ان کی طرح کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سورۃ مدثر میں فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنتی لوگ ان کو دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنم میں جانے والوں یہ تو بتاؤ کہ آج تمہیں تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے، کیوں جا رہے ہو، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ قالو، وہ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، بات یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ سبب بتائیں گے۔ میرے عزیز کہیں ایسا نہ ہو ہم لاپرواہی کرتے رہیں، زندگی گزارتے رہے، موت آ جائے اور بے نمازی ہو کر کے قبر میں جائیں، اور محشر کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ بے نمازیوں کے صف میں ہمیں داخل کر کے سوئے نار بھیج دیا جائے، تو ہمارا انجام کیا ہوگا، کیا برداشت ہوگا؟ نمازوں کو ترک کرنے سے توبہ کرے، نمازوں سے محبت کرنے، نمازوں کی پابندی کرے۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث پاک لکھی ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ یہ حدیث پاک یاد رکھیں، آپ بولے نہیں، تاکہ آپ کے دل میں نماز پڑھنے کی رغبت پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، ڈر پیدا ہو کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ انجام ہوگا ہمارا، اور یہ انجام ہوگا تو پھر کون بچائے گا ہمیں؟ لہٰذا میرے پیارے نمازوں سے محبت کرے۔ ہم اکثر لوگ ہم یہ بتاتے ہیں نا کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں نماز پڑھتے، اپنی مرضی سے۔ اپنی مرضی سے نماز پڑھنے کا مطلب کیا پتہ ہے؟ اپنی مرضی سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب موقع ملا پڑھ لیا، سفر میں گئے تو چھوٹ معاف ہو گیا، چھٹی ہو گئی، شادی بیاہ میں گئے تو ختم ہو گئی کہانی، کہیں اور فنکشن میں گئے تو نماز کی پابندی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے گئے تو چلو نماز معاف ہے، یہ انداز میں کر کے سو گئے تو کوئی بات نہیں ہے، کہیں اور چلے گئے وقت گزر گیا تو پڑھنا نہیں نماز، جب مرضی چاہا پڑھ لیا، جب مرضی چاہا نہیں پڑھا، یہ اپنی مرضی سے نماز پڑھنا ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں رب کی مرضی سے ہم نماز پڑھیں، اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے نماز پڑھے، رب کی مرضی سے۔ رب کی مرضی سے نماز پڑھو گے تو صبح فجر کے وقت تمہیں نیند نہیں آئے گی، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے۔ رب کی مرضی سے نماز پڑھو گے تو سوچو گے تو رب کا حکم ہے فجر میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عشاء کی نماز جب تک پڑھ نہیں لو گے بستر پر پھر جاؤ گے نہیں۔ اپنے مرضی سے نماز نہ پڑھیں، رب کی مرضی سے نماز پڑھیں، رب کی مرضی سے۔ اور رب کی مرضی کیا ہے؟ ہمیشہ پڑھنا، صحیح پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا۔ اسی لیے میں بارہا اپنے خطاب میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ لوگوں کم از کم ایک بار ایسا کرو، اپنی زندگی میں نماز جتنا جلدی ہو سکے کسی اچھے عالم کو، کسی اچھے قاری کو جو جاننے والے ہوں، ہر بندہ داڑھی ٹوپی والا عالم نہیں ہوتا ہے، کسی اچھے عالم کو ایک بار اپنی نماز چیک کرا لے، آپ ایک بار کم از کم چیک کرا لے، شرم نہ کریں۔ کچھ غلطی ہو سکتا ہے، ہم غلطیاں ہو رہی ہوں ہم سے اور ہماری توجہ وہاں تک نہ ہو، پھر ہم غلطی کرتے جائیں اور اسی طرح نماز پڑھنے ہو سکتا ہے کچھ واجب چھوٹ رہا ہو، کچھ فرض چھوٹ رہا ہو، کوئی غلطیاں ہو رہی ہو جس سے نمازی خراب ہو رہی ہو اور ہم سوچ رہے ہیں کہ نمازی ہیں۔ اپنی زندگی میں ایک بار اپنی نماز کسی اچھے عالم کو ضرور چیک کرا لے تاکہ آپ کو مطمئن ہو جائیں۔ اگر غلطی ہو درست کر لے، آپ نہ غلطی ہو تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ نماز پڑھیں تاکہ ہم نماز کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ ایک واقعہ، شاید یہ پاکستان کا واقعہ تھا، ہم نے علماء کی زبان سے سنا تھا، یہ جو لوگ اپنے مرضی سے نماز پڑھتے ان کا انجام کیا ہوتا پتہ ہے؟ ایک نوجوان تھا، وہ بھی اس کا بھی حال یہ تھا جس طرح آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہے، اپنے مرضی سے نماز پڑھتا تھا، 2-4 ٹائم پڑھ لیا، نہیں پڑھا چھوڑ دیا۔ اس کو دوست وغیرہ جو اچھے لوگ تھے وہ سمجھایا کرتے تھے، بھائی نماز پڑھتے ہو تو ہر ٹائم کی پڑھا کرو، صحیح پڑھا کرو۔ کہا بھائی تو اپنا دیکھ، تجھے اپنی قبر میں جانا، ہمیں اپنی قبر میں جانا۔ یہ بھی جواب آتا لوگوں کا، اگر کسی کو نصیحت کرے نا تو یہ جواب آتا ہے تم اپنی قبر میں جاؤ گے، تم اپنا دیکھو ہم اپنا دیکھیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بس یہ کہہ کر کے لوگ عمل سے بھاگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو اللہ سے مذاق کرنا ہے، تم اللہ کے حکم کو سراسر توڑتے جا رہے ہو، اللہ کے حدود توڑتے جا رہے ہو، جان بوجھ کر رب کی نافرمانی کر رہے ہو، پھر کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کیا اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا نہیں ہے؟ یہ تمہارا ذہن کیوں نہیں کہتا ہے؟
صرف غفور الرحیم ہے؟ اللہ کی ایک صفت کا تم نے اقرار کیا اور دوسری کا انکار کر دیا۔ اللہ پاک کیا فرماتا، وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے میرے محبوب میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے، جب پکڑنے پر آتا ہوں تو پھر چھوڑتا نہیں ہوں۔ دونوں صفت اللہ تعالیٰ کی، ایک کو ہم نے یاد رکھا ہے اور عمل سے پیچھے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں انہیں سمجھاؤ تو بھائی دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، تم اپنا دیکھو۔ ایک نوجوان تھا، وہ بھی اپنی مرضی سے نماز پڑھا کرتا تھا، جب مرضی چاہا پڑھ لیا، اس کو دوست سمجھاتے تو وہی جواب آتا، اپنا دیکھو۔ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات عبرت دکھاتا اپنے بندوں کو نصیحت کے لیے۔ آج تو عبرت بھی نہیں مل رہی ہم کو۔ ہوا کیا کہ وہ جوان جو ہے نا بیمار ہو گیا، اور بیماری ایسی اس کو لاحق ہوئی اتنی شدید کہ پاخانہ اس کے منہ سے نکلنے لگا، ایسی شدید بیماری۔ ڈاکٹروں کو طبیبوں کو بلایا گیا، کوئی بندہ اس کے پاس قریب نہ جاتا، گھن کھاتا، بدبو آتی۔ ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے کہ ہم نے زندگی میں پہلا مریض ایسا دیکھا ہے کہ پاخانہ اس کے منہ سے آتا ہے۔ انہوں نے لا علاج کر دیا اس کو کہ یہ علاج ہم نہیں کر سکتے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اللہ جب عبرت کا نشانہ بناتا ہے تو اس کا نشانہ ایسی ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ نصیحت حاصل کریں، دوسرے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا، ہم اس کے علاج نہیں کر سکتے ہیں۔ 3 دن زندہ رہا، 3 دن کے بعد وہ مر گیا۔ جب اس کی موت ہو گئی تو پھر اس کو غسل دیا اور جنازہ تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ جب جنازہ تیار کر کے کندھے پر سوار کر کے لے کے چلے تو محلے کے جتنے کتے تھے سب دوڑتے دوڑتے بھوکتے بھوکتے اس جنازہ کے قریب جاتے تھے۔ ہم نے لاٹھیاں اٹھا لی، ڈنڈے اٹھائے، کتوں کو بھگاتے، پھر وہ دوڑ کر کے آتے اسی جنازہ کے پاس، اس کو پھر بھگاتے، پھر آتے، کسی طریقے سے قبرستان پہنچے، قبر کھودی، اس کو دفن کیا۔ اور جیسے ہی قبر سے کچھ دور گئے نا، سارے کتے آ کر اس کی قبر کو کھودنے لگے، اس جوان کی قبر کو کھودنے لگے۔ کہتے اب اس کا باپ جو تھا، بھائی تو لیٹ گیا قبر پر، کیا کرتا، رونے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے آج، سرے عام رسوائی ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کبھی کوئی اہم بات ہے اس کو علماء سے پوچھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ گئے ایک عالم کے پاس، پوچھا کہ حضور ایسے ایسا مسئلہ ہے، کیا کرے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی قبر کھول کر دیکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ کوئی عبرت اس میں دکھانا چاہتا ہے، بندوں کو نصیحت دینا چاہتا، قبر کو کھولو جاؤ۔ جب قبر کو کھولا گیا، کہتے ہیں خدا کی قسم اس قبر میں جس میں ابھی جوان کو دفن کیا تھا وہ جوان نہیں تھا، اس قبر میں خنزیر لیٹا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، خنزیر لیٹا ہوا تھا، چیخ رہا تھا، اور اس کے جسم میں ہاتھ پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، چیخ رہا تھا۔ میرے عزیزوں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ بس سمجھے آپ، نماز قضا کر کے چھوڑ کر کے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہا ہے، ہماری لاز رکھتا، ہمارے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، ہماری حفاظت کرتا، اس کی شان رحیمی ہے، ہمیں مہلت دے رہا، مہلت کہ بندو آج بھی باز آ جاؤ، سدھر جاؤ، نیک اعمال کر لو، مجھے راضی کر لو، یہ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں اور ہمارے مہلت کے ایام ختم ہو جائیں، پھر کیا کریں گے؟ کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ میرے پیارے، ہرگز 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 اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت نہ کریں، نہ کریں۔ نماز کاش ہم سمجھ جائیں کتنی بڑی اللہ کی بارگاہ سے امانت بھی ہے، اللہ کا تحفہ بھی۔ اگر یہ راز ہم سمجھ جائیں تو مر جانا گوارا کر سکتے، لیکن کبھی بھی ایک وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو کہ جو ہمارے فقہا علماء تھے، علماء مجتہدین، ان کا مذہب کیا ہے، انہوں نے کیا حکم دیا ہے جو نماز کی ترک کے بارے میں۔ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرتا ہو، یعنی فرض تو مانتا ہے، مسلمان ہے، لیکن نماز کا تارک ہو اور کہنے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے متعلق امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، عبداللہ بن مبارک نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ بندہ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں ہے۔ غوث پاک سرکار فرماتے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو، اس لائق نہیں ہے کہ بے نمازی مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نحوست سے دوسرے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ فرماتے وہ بندہ کافر ہو گیا اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ کس کو؟ جو بے نمازی ہے،
جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل یہ فتویٰ دیتے ہیں، اور امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس شخص کو جو نماز کو ترک کرتا ہے، سمجھانے کے باوجود بھی نہیں پڑھتا ہے، فرمایا حداً قتل کیا جائے گا، اس پر حد جاری کی جائے گی، سزا، اور اس کو قتل کیا جائے گا، وہ جینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ دیتے ہیں اس بے نمازی کو قید کیا جائے گا، قید جیل میں بند کر دیا جائے گا، اور اس پر تعزیر لگائی جائے گی، انہیں سزا دی جائے گی جب تک کہ وہ نماز پڑھنے نہ لگ جائے، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ فقہائے اسلام کا نظریہ تھا جو لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خدا کے واسطے آپ درس قرآن میں تشریف لائے ہیں، آج کی برکت سے یہ عہد کر لے زندگی میں کبھی بھی کوئی نماز نہ چھوڑے۔ آج ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، اللہ نے مہلت دیا ہے، مہلت کا فائدہ اٹھائیں، مہلت کو غفلت میں نہ گزارے۔ اگر نمازوں کی پابندی آپ کے پاس نہیں ہے، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، روند رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کرے، عہد کرے، نمازیں 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، خاص کر فجر کی نماز پڑھیں، اور نماز کو سیکھیں، اچھے طریقے سے نماز سیکھ کر کے تو ادا کریں۔ اور کیا کہتے ہیں، جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو بھی آپ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معنی ہوتا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا اللہ پاک نے وَمِمَّا، اور ان میں سے رزقناہم، جو ہم نے انہیں روزی عطا فرمائی ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقی کی تیسری صفت بیان فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ ہمارے متقی بندے وہ ہیں کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس آیت کے حصے میں متقین کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا تو زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کہ کئی جگہ نماز کے ساتھ قرآن عظیم میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، چونکہ زکوٰۃ جو بندہ دیتا ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، صدقات نافلہ، جیسے غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں یتیموں کی مدد کرنا، طلباء علماء مشائخ کی خدمت کرنا، یہ بھی صدقات نافلہ ہیں۔ اور مساجد مدارس وغیرہ دینی کاموں میں دینا، نیز اولیاء کرام یا بزرگان دین کی سارے ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے، نظر و نیاز کیا جاتا ہے، وہ سب اس میں داخل ہیں، یہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ یعنی جو بھی مال آپ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں یہ آ جائے گا مما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ سب مراد ہے۔ کامل ایمان والوں کا وصف، اب یہ بھی یاد رکھیں کہ آیت میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اتنا زیادہ خرچ کر دیا جائے کہ پھر جو ہے نا بندہ خرچ کرنے کے بعد پچھتاتا رہے، اور نہ خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ یعنی بہت زیادہ خرچ نہ کر دے کہ خود اپنے بال بچوں کے لیے نہ بچے، خود اس کی ضرورت کے لیے نہ بچے، اتنا بھی حکم نہیں ہے، اور نہ اتنا کنجوسی کرے کہ جو حق ہے مال کا وہ بھی ادا نہ کرے، اعتدال کی راہ ہو۔ بلکہ اللہ پاک نے کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے۔ اسراف معنی ہوتا ہے حد سے زیادہ خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا۔ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے ہیں، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے اتنا خرچ کریں کہ آپ کی ضرورت کے لیے، آپ کے بال بچوں کے لیے بھی بچے۔ سب مال خرچ کرنا یہ تو سیدنا صدیق اکبر کا تقویٰ تھا، یہ ان کا خاصہ تھا۔ خرچ کرنے کے بعد اپنے گھر کی سوئی تک بھی اللہ کی راہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر دے دیا، کچھ بھی نہیں بچا، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ کاش ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں، نہ متقی ہیں، نہ پرہیزگار ہیں، نہ توکل ہمارے پاس ہے۔ کچھ اللہ کی راہ میں دے، کچھ اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے رکھے، یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور یہ اللہ نے حکم دیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، صدقات واجبہ بھی ہیں اور صدقات نافلہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں نور قرآن سے روشن فرمائے اور قرآن کے حکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔